سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وفاقی حکومت نے فرنٹیئر کانسٹیبلری کو ملک گیر فیڈرل فورس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں ایف سی کا دائرہ اختیار بڑھانے کا آرڈیننس جاری کیا جائے گا۔ مزید تفصیل کے لیے بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز زرمین زہرا سے۔ زرمین بتائے گا کیا فیصلہ کیا گیا ہے مزید؟ دیکھیے ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے فرنٹیئر کانسٹیبلری یعنی ایف سی کو ملک گیر وفاقی فورس میں توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر عمل درآمد کے لیے وفاقی کابینہ کی طرف سے ایف سی ایکٹ 1915 میں ترمیم کے بعد منظوری دی جائے گی۔ پورے پاکستان میں ایف سی کے دائرہ اختیار کو بڑھانے کے لیے ایک آرڈیننس بھی جاری کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اس فورس کا نام بدل کر فیڈرل کانسٹیبلری رکھا جائے گا۔ فیڈرل کانسٹیبلری کو چاروں صوبوں اسلام آباد، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان میں کام کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آرڈیننس کے نفاذ کے بعد نئی فورس کے لیے ملک بھر میں بھرتی کی جائے گی، جس کے بعد ملک بھر میں دفاتر بھی قائم کیے جائیں گے۔ تنظیم نو فریم ورک کے تحت فیڈرل کانسٹیبلری کی کمانڈ پولیس سروس آف پاکستان کے افسران کریں گے۔ اس کا اپنا فائدہ یہ ہوگا کہ فیڈرل کانسٹیبلری کے قیام سے ملکی داخلی سلامتی اور امن و امان کے قیام میں خاطر خواہ مدد ملے گی۔ شکریہ آپ کا زرمین، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے 5 اراکین کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل جانیں گے نمائندہ جیو نیوز حیدر شیرازی نے ہمیں جوائن کیا۔ حیدر بتائے گا کن کن اراکین کو نکالا گیا ہے؟ جی، پاکستان تحریک انصاف نے پی ٹی آئی کے 5 اراکین کو یہ نوٹس جاری کیے ہیں، اور پی ٹی آئی اس حوالے سے یہ کلیم کر رہی ہے کہ انتخابات کے وقت ان اراکین نے حلف اٹھایا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے۔ ان 5 اراکین میں اورنگزیب خان کھچی، الیاس چودھری، اس کے علاوہ مبارک زیب، جبکہ عثمان علی اور ظہور قریشی شامل ہیں۔ مبارک زیب کے حوالے سے پارٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وہ آزاد حیثیت میں انتخابی عمل میں شریک ہوئے تھے، لیکن پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے تھے، لیکن پارٹی کے چند افراد نے پہلے ہی انہیں پارٹی میں شمولیت سے انکار کر دیا تھا، جبکہ آج بیرسٹر گور خان نے 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کے بعد پارٹی کی ہدایات کے خلاف ووٹ دینے کے حوالے سے پر آج ان کے یہ 5 افراد کی پارٹی سے حیدر شیرازی آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک بار پھر حکومت کو مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران علی امین گنڈاپور نے کہا کہ نظام کے بینیفیشریز اور ہائی جیکر سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، دلائل سے ثابت کریں کہ ہم نے ملک کے خلاف سازش کی ہے۔ اگر ثابت ہو تو ہمیں چوک پر لٹکا دیں، لیکن پھر غلطی کی سزا صرف ہمیں نہیں ملے گی بلکہ ہر اس فریق کو ملے گی جس کی غلطی ثابت ہوگی۔ آئیں مل کے بیٹھیں، اپنی غلطی کو مانیں اور آگے بڑھیں، باوجود اس کے کہ جو ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے۔ آج اس کی بیوی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اتنی کمظرفی، اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں۔ تو ہماری یہ گزارش ہے کہ اس نظام کے اندر جو بھی بینیفیشری ہیں اور جو اس نظام کو اس وقت ہائی جیک کر کے چلا رہے ہیں، وہ پراپر طریقے سے بیٹھیں، اور یہ بات کرنا کہ میں جواب دہ نہیں ہوں، یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں جواب دہ نہیں ہوں۔ آپ جواب دہ ہو، آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آپ دلائل سے ثابت کر دیں کہ میں نے ملک کے خلاف سازش کی ہے، مجھے اس چوک پہ لٹکا دیں آپ، میں تیار ہوں اس کے لیے۔ لیکن بغیر دلائل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر وجہ کے آپ جس طریقے سے 26ویں ترمیم لا کے آپ نے اس وقت ملک کی ایک عدلیہ تھی اس کو بھی آپ نے محکوم کر دیا ہے، ہتھکڑیاں لگا دی ہیں۔ اپنی ذات سے نکلیں، اپنی انا سے نکلیں اور ایک قوم بن کے سوچیں۔ اس کے لیے عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا ہے، بار بار کہا ہے، آؤ بیٹھو، مسئلے کو حل کرو، میرٹ پہ حل کرو، دلائل پہ حل کرو۔ جس کی غلطی ہے وہ اپنی غلطی مانے گا، جس کی غلطی ہے ثابت ہو، بالکل سزا ہمیں دیتے ہیں، ہم سزا کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر سزا پہ بات آئے گی تو پھر سزا ہر ایک کو ہوگی۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے سزا دو اگر میری غلطی ہے، تو پھر جب اس ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور اس بات چیت پہ بیٹھیں گے تو پھر ہر غلطی والے کو سزا دی جائے گی جسے جب بھی کی ہے غلطی۔ کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ نے علی امین گنڈاپور سے سوال پوچھ لیا، کہا کہ کیا کوئی روشنی ڈالے گا بانی کی رہائی کے لیے کس لائحہ عمل کا کل یا آج اعلان ہوا ہے، تحریک کہاں سے اور کیسے چلے گی، 5 اگست کے مقابلے میں 90 دن کا پلان کہاں سے آیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ اگر آپ میں سے کسی کی نظر سے گزرا ہو تو ان کی بھی رہنمائی کر دیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کسی سیاسی عمل میں نہیں آنا چاہتی، پی ٹی آئی کو مذاکرات کرنے ہیں تو اسپیکر کی میز پر لوٹنا ہوگا۔ فیصلہ آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے طلال چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی والے دن میں بڑکے مارتے ہیں اور شام میں پچھلے دروازوں سے منتیں کرتے ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کسی سیاسی عمل میں آنا ہی نہیں چاہتی،
PTI نے مذاکرات کرنے ہیں تو اسپیکر صاحب کی اسی میز پہ لوٹنا پڑے گا جہاں سے وہ اٹھ کے آئے ہیں، اور یہ لوٹیں گے NRO پہ۔ قاسم سلمان، اس کے نانکے، وہ لابنگ کر لیں، ڈالر اور پاؤنڈ لگا لیں، وہ وہاں جا کے پاکستان کے خلاف قراردادیں لے آئیں، کسی NRO نہیں ہوگا، اور وہ نہ ہوا ہے اور نہ ہو۔ یہ انہوں نے کہا ہم سیاست چھوڑ دیں گے، یہ پہلے بھی بڑا کچھ کہا کرتے تھے۔ وہ یاد ہوگا شیخ رشید، فواد چودھری، عدم اعتماد آئے گا تو ہمالیہ روئے گا، لال آندھی آئے گی، پاکستان پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا۔ کہاں گیا ہے یہ بیچارے بڑھ کے مار سکتے ہیں، دن میں بڑھ کے مارتے ہیں، شام میں پچھلے دروازوں سے آ کے منتیں کرتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے وفاقی وزیر امنی مقام نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں سینٹ انتخابات اور اپوزیشن کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں نادیہ سبوئی سے۔ جی نادیہ بتائیے۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ خاصی اس میں گہما گہمی دکھائی دے رہی ہے، اور سینٹ کے چونکہ انتخابات کا معاملہ ہے تو اس میں گورنر خیبر پختونخوا سے وفاقی وزیر برائے گلگت بلتستان ابھی مقام نے ملاقات کی ہے، اور اس موقع پر جو صوبے کی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، اس پر تبادلہ خیال کیا گیا، صوبے کے امن و امان کے، اور بالخصوص جو سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اراکین اسمبلی سے کس طرح رابطہ کیا جائے گا اور کیسے اپوزیشن اپنی حکمت عملی طے کرتی ہے، تو آج اس سلسلے میں یہ شکریہ آپ کا نادیہ سبوئی، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہی تھیں۔ KP سٹیز امپروومنٹ پروجیکٹ میں مالی بے ضابطیوں کا الزام لگایا گیا ہے۔ اراکین صوبائی اسمبلی نے مبینہ مالی بے ضابطگی پر چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو خط لکھ دیا ہے۔ چیئرمین PAC اسپیکر بابر سلیم سواتی نے معاملے پر غور کے لیے 17 جولائی کو اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اس بارے میں مزید بات کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ جیو نیوز رسول داور نے۔ رسول داور، بتائیے گا کیا کہا گیا ہے خط میں؟ جی بالکل، یہ خیبر پختونخوا میں ایک بڑے مالی اسکینڈل کا انکشاف ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سٹیز امپروومنٹ پروجیکٹ ہے 32 ارب روپے کا، اس میں مالی بے ضابطہ ہوئی ہے، اور جس کمپنی کو یہ پروجیکٹ دیا گیا ہے وہ غیر رجسٹرڈ ہے پاکستان میں۔ یہ 5 MPA ہے جس میں PTI کے MPA بھی شامل ہے۔ انہوں نے خط لکھا ہے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو، جو چیئرمین ہے PAC کے، انہوں نے اس میں یہ الزام لگایا ہے کہ غیر رجسٹرڈ کمپنی کو غیر قانونی طور پر مالی فائدہ پہنچایا گیا ہے، اور جو پاکستان اور تور کمپنی ہے اس کی جوائنٹ وینچر سے اربوں روپے کا ٹیکہ دیا گیا ہے، اور پروجیکٹ کا جو مقصد ہے وہ پشاور ہیبٹ آباد کو 8 مردان منگورہ میں شہری انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا تھا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اس بارے میں اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور ان کی کابینہ کو پنجاب کا مطالعاتی دورہ کرنے کی دعوت دے دی۔ کہا ہم گنڈاپور اور ان کی کابینہ کو سکھائیں گے پشاور سے کچرا کیسے صاف کرنا ہے۔ گنڈاپور نے لاہور میں اورنج لائن، میٹرو اور صاف ستھری سڑکیں دیکھی ہوں گی۔ اسما بخاری نے کہا کہ علی امین گنڈاپور اور ان کی کابینہ کو تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر سے متعلق چیزیں دکھائیں گے۔ ہم انہیں سکھائیں گے کہ گورننس کیسے کرتے ہیں۔ ان کو دعوت دوں گی کہ اپنی کیبنٹ کے ساتھ ایک مطالعاتی دورہ رکھے پنجاب کا، اس میں ہم ان کو سکھائیں گے اور ان کو بتائیں گے پشاور کے اندر سے گند کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہم ان کو سکھائیں گے کہ تعلیم کارڈ جو ہے جس کو 2027 سے آپ نے شروع کرنا ہے، پنجاب کے اندر ہونہار اسکالرشپس کیسے مل رہے ہیں۔ ہم ان کو بتائیں گے اور سکھائیں گے کہ جو لیپ ٹاپس ہیں وہ بچوں کی تعلیم کے لیے آج کے زمانے میں کتنے ضروری ہیں۔ ہم ان کو ہاسپٹلز میں لے جائیں گے، ان کو دکھائیں گے کہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل جو ہے، جو اس وقت 4 منزلوں سے زیادہ جو ہے وہ تعمیر ہو گیا ہے صرف 1 سال کے اندر، یہ کیسے ہوتا ہے۔ ان کو دکھائیں گے کہ کارڈیالوجی ہسپتال جو ہے وہ اس کی ایمرجنسی میں اس وقت جو سرگودا کے اندر نیا بنا ہے اس کے اندر کتنی سہولیات نئی جو ہے وہ دی گئی ہیں۔ جو نئے BHUs بنائے ہیں وہ ہم ان کو دکھائیں گے۔ ان کو جو انفراسٹرکچر ہے، اورنج لائن میرا خیال ہے انہوں نے گزرتے ہوئے دیکھی تو ہوگی، ان کو خیال بھی آیا ہوگا، اور ہماری میٹرو بھی دیکھی ہوگی جو جلتی نہیں ہے صرف چلتی ہے، یہ بھی انہوں نے دیکھی ہوگی۔ صاف ستھری سڑکیں، اسٹریٹ لائٹس، ایک اچھا صاف ماحول دیکھا ہوگا۔ تو ان کو جو ہے آئندہ جو ہے وہ مطالعاتی دورے پہ آئیں تو ہم ان کو جو ہے ہر جگہ پر لے جا کے دکھائیں گے اور پڑھائیں گے اور سکھائیں گے کہ گورننس کس کو کہتے ہیں۔ انڈر 18 ایشیا ہاکی کپ کے فائنل میں جاپان نے پاکستان کو ہرا دیا۔ ملائیشیا کے شہر ڈانزو میں ہونے والے ایونٹ میں فائنل میں جاپان نے 3-0 سے کامیابی حاصل۔ جاپان کی جانب سے 2 گول یوما فیوجیوارا نے سکور کیے، 1 گول تاتسوواکی یاسوئی نے بنایا۔ انڈر 18 ایشیا ہاکی کپ کے فائنل میں جاپان نے پاکستان کو ہرا دیا۔
بھارتی ریاست تامل ناڈو میں ڈیزل لے جانے والی مال گاڑی میں آگ لگ گئی. مال گاڑی کے کچھ بوگیوں میں لگنے والی آگ نے تھوڑی دیر میں ہی پوری ٹرین کو لپیٹ میں لے لیا. حادثے میں ابھی تک کسی کے زخمی یا ہلاک ہونے کی اطلاع نہیں ہے. حادثے کے بعد ریلوے ٹریکس بند کر دیے گئے. مال گاڑی میں آگ لگنے کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی.